السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو میں کچھ نصیحت بھرے واقعات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج آپ اور ہم جو موبائل میں لگے رہتے ہیں، لیکن موبائل میں ہم کیا ٹائپنگ کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں، یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فلا تخشوا الناس واخشون، کہ تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ تو آج ہم موبائل چلاتے چلاتے دیکھتے ہیں کہ اگر ماں بہن آ جائے یا گھر کے کوئی فرد آ جائے تو ہم موبائل میں کوئی الٹی سیدھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں جس سے شرمندگی ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن یہاں ڈر سے گناہ تو چھوڑ دیے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں یا اکیلے میں ہوتے اس وقت ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ تو موبائل میں کہیں غلط آپشن پر تو نہیں چلے گئے، کہ موبائل میں کہیں غلط جو ہے ویب سائٹ پر تو نہیں چلے گئے، کہ موبائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے، یہ جو انگلی ہے نا، یہ جتنی بھی انگلی ہے، یہ بھی بروز قیامت گواہی دے گی کہ یہ انگلی سے جو آپ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اور بندہ اگر اللہ کے خوف سے رونے والا بن جائے، ڈرنے والا بن جائے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق، پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جو اللہ کے خوف سے روئے گا، اس کے آنکھ سے آنسو گرے گا، تو وہ جو ہے جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے، کیا آپ اور ہم اللہ کے خوف سے کیا روتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی اللہ کا ڈر ہے؟ آپ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے، یقیناً کہنا بھی چاہیے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں، مسلمان ایمان والے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کبھی ہم نے یہ غور کیے کہ دیکھیں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کس کا ترجمہ ہے، معنی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، کہ تم دیکھو کہ آگے ہر جان کیا بھیجا ہے وہ ضرور دیکھے گا، یعنی ہر انسان جو یہ دیکھے گا اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں آگے اور فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اعمال کے خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو نا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ تمہارے کاموں کی خبر اللہ رکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آج رات کے اندھیرے میں آپ اکیلے چلے جاتے ہو، ایک کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، یا اکیلے چلے جاتے ایک سائیڈ میں موبائل دیکھتے ہو، یا 10 کے سامنے دیکھتے ہو، یا جو گناہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہو، کسی سے حسد رکھتے ہو، کسی سے بغض رکھتے ہو، کسی سے جلن رکھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں تو نہیں۔ اللہ سے آپ ڈر کے کبھی آنسو بہائے؟ کہیں کچھ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ کسی تحریر فرماتے، ایک بزرگ کہتے کہ اے میری آنکھ، تو روتی کیوں نہیں اللہ کے خوف سے؟ تو کبھی ہم نے بھی آپ سے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے ڈر سے کیوں نہیں روتے؟ آج دنیا دار دیکھیے کہ دنیا بھی کوئی کام رک جائے، رکاوٹ آ جائے تو رونے لگ جاتا، کسی کے اوپر کیس ہو جاتا رونے لگ جاتا ہے، کسی کے وہاں میت ہو جاتی تو رونے لگ جاتا ہے۔ میت میں تو لوگ ایسے روتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میت اس سے جو ہے وہی محبت کرتا تھا، اس کے علاوہ 2 دن بعد اس کو بھول جاتے۔ اگر یقیناً آپ کسی سے محبت کرتے تو سب سے پہلے اس کی آخرت بنائیں گے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو نمازی بنائیں گے۔ آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو تو اپنے بچوں کو آپ نمازی بنائیں گے۔ آپ اگر اپنے شوہر سے محبت کرتے ہو تو بیوی اپنے شوہر کو نمازی بنائے گی۔ اگر شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کو نمازی بنائے۔ کیوں؟ کہ دنیا یہ عارضی، یہاں ساری تکلیفیں ختم ہو جانی ہیں، لیکن آخرت ہے وہی مین ہے۔ تو دیکھیے کہ آخرت کی تیاری کیجئے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جو تم کرتے ہو ساری چیزیں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے خوف سے ہم کتنا روئے، کبھی روئے۔ آئیے بزرگان دین کے واقعات سنیے۔ امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں اور ایک جگہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک لڑکی کے عشق میں
پاگل تھا, مجنون ہو گیا تھا کہ اس سے بس مجھے جو ہے بدفعلی کرنی ہے, مجھ سے اس سے جو ہے بات کرنی, کلام کرنا, اس کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا. ایک اتفاق ہوا کہ وہ لڑکی ایک جگہ سفر کرنے لگ گئی اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ. اس وقت جب ہوتا تھا کہ لوگ طرح طرح جگہ سے, ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ہجرت کرتے تھے اور تمبو باندھ لیا کرتے تھے, خیمہ جیسا بنا لیتے تھے. تو اسی طرح وہ لڑکی اپنے قافلے والوں کے ساتھ چلا گیا. لیکن یہ لڑکے کو جب معلوم پڑا کہ وہ لڑکی چلی گئی تو وہ یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. جاتے 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 آخرکار اس کا پیچھا کر ہی لیا. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی ایک خیمے میں ہے. وہ جاتا ہے, سب سارے لوگ سب سو گئے تو وہ خیمے میں جاتا ہے, اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے. اس سے جو ہے جب وہ لڑکی اس سے پیار سے بات کرنے لگی تو وہ سمجھا کہ شاید یہ میری بات مان جائے گی اور بدفعلی پر یعنی گناہ کرنے پر یہ آمادہ ہو جائے گی, میری خواہش آج پوری ہو جائے گی. اس انداز میں وہ لڑکی سے پوچھتا ہے لڑکا کہ میں آپ سے محبت کروں گی, جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تو وہ کہا. لڑکی کہتی ہے, لڑکی کی بات سنیے, کہ آپ جا کر دیکھ لو کہ پورے قبیلے والے سو تو گئے, کیا جاگ رہے ہیں. تو خوش ہو گیا کہ لڑکی مان گئی ہے میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے, میری خواہش پوری کرنے کے لیے. وہ جاتا ہے پورے قبیلے میں گھومتا ہے, دیکھتا ہے کہ سارے لوگ غافل ہو کر سو رہے. آ کر کہنے لگا کہ سارے لوگ غافل ہو کر سو گئے, بے فکر ہو جائیے, ہمیں اس وقت کوئی نہیں دیکھے گا. تو لڑکی کہتی ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے, آپ اس پروردگار کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی سو گیا ہے, کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے خوف سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وہ لرزنے لگا, کانپنے لگا. وہیں وہ وہاں سے گیا, توبہ کیا, اللہ کے بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کر کے نیک بن گیا. کسی نے اسے خواب میں دیکھا, دیکھنے کے بعد پوچھا گیا تو پتا چلا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے اور میں نے کبھی اللہ کے خوف سے رویا ہے کہ ہمارے آنکھ سے آنسو گرے صرف دنیا کی وجہ سے گرے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو ہمارے دل میں یہ دنیا کی محبت آ گئی. اور یقین مانیے جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ غرق ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ہاں, جب کشتی سمندر کے اوپر جاتی ہے تو کشتی سلامت رہتی, لیکن اسی کشتی میں جب سمندر کا پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے, یقین مانیے. تو اس محبت کو دل سے دور کیجئے اور اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں جیے. اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا اسے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.